يا مكة بثي الأنساما فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو تم مردہ مت کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کیسے ہے اس کا تم شعور نہیں رکھتے. تو یہ وہ علماء کرام تھے کہ جب ان کو تختہ دار کے اوپر اور سولی کے اوپر چڑھنے کا حکم آیا تو یہ خوش ہو گئے، لیکن انگریز نے جب ان کی خوشی دیکھی تو مشورہ کیا کہ یہ مسلمان، یہ اہل اللہ، یہ اللہ کے ولی، یہ تو ایسے ہیں کہ شہادت کا نام سن کر کے جو ہے خوش ہو رہے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ تم تختہ دار کے اوپر چڑھنے کے لیے اتنے خوش کیوں ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس وجہ سے خوش ہیں کہ ہم بلال کے وارث ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور بھاری چٹان ان کے سینے کے اوپر رکھ دی جاتی تھی، اور اس طریقے سے ان کو جو ہے پریشان کیا جاتا تھا. ہم ان کے وارث ہیں، ہم آج شہادت کا مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے خوش ہو رہے ہیں. لیکن انگریز نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں، ان کو سولی نہ دی جائے، ان کو تختہ دار کے اوپر نہ چڑھا جائے، بلکہ ان کو اسی طریقے سے تکلیفیں پہنچائی جائیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طریقے سے ہمارے مسلمانوں کو خصوصاً اور مسلم علماء کو خصوصاً اور قرآن شریف کو خصوصاً ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی گئی جنگ آزادی کے اندر. لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کی قربانی ہے. آج ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کیا قربانی ہے؟ جب بھی وطن کو ضرورت پڑی لہو کی، جب ضرورت پڑی لہو کی وطن کو، سب سے پہلے مسلمانوں کی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل وطن، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس انداز سے مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے علماء نے قربانیاں دی ہیں اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے. اور یہ تمام چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل، آنے والے لوگ، ان کو جو ہے معلوم نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ نے، ان کے آباء و اجداد نے کیسی کیسی قربانیاں ہندوستان کے آزاد کرنے میں دی. آج تاریخ کو بھی مسخ کیا جا رہا ہے، تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی. لیکن آپ پرانی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، ان کتابوں کے اندر معلوم ہوگا کہ کیسی پریشانیاں اٹھائی ہندوستان کو آزاد کرنے میں. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز مسلمان کو تو ختم کر ہی رہا ہے، علماء کرام کو تو ختم کر ہی رہا ہے، قرآن شریف کو ختم کیا جا رہا ہے، تو اس ماحول کے اندر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے ایک بنیاد رکھی، ایک مدرسہ اوپن کیا. ان کے خلاف بھی وارنٹ جاری ہو گئے، اور ان کے خلاف جب وارنٹ جاری ہو گئے، پولیس پکڑنے کے لیے آئی. انہوں نے سوچا بڑے جبے قبے کے اندر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے. لیکن جو حضرات دیوبند کے اندر گئے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی وہاں پر ایک درخت ہے، اس درخت کا نام مولسری کا درخت، اور وہاں پر ایک مسجد ہے. اس مسجد کے اندر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ٹہل رہے تھے. ایک لنگی پہن رکھی تھی اور ایک بنیان کے اندر تھے. جب ان سے پوچھا گیا، پولیس نے پوچھا کہ
کہ کیا آپ ہی مولانا قاسم صاحب ہیں؟ تو انہوں نے 2 قدم ہٹ کر کے یہ کہا کہ ابھی یہیں پر تھے مولانا قاسم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا۔ انہوں نے ایک ترکیب اپنائی، ایک مصلحت سے کام لیا۔ 2 قدم ہٹ کر کے پولیس کو یہ جواب دیا کہ ابھی جو ہے یہیں پر کھڑے ہوئے تھے مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس انداز سے پولیس کی آنکھوں میں انہوں نے دھول جھونک لی، اور دھول جھونک کر کے وہ پولیس جو ہے واپس ہو گئی۔ اور ایسے حالات کے اندر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صرف 3 دن تک جو ہے روپوش رہے۔ 3 دن کے بعد پھر واپس سب کے سامنے آ گئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے خلاف تو پولیس کے وارنٹ جاری ہیں، آپ کو پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور آپ سب کے سامنے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ 3 دن تک چھپنا جو ہے وہ سنت ہے۔